الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، میرا رسول کریم تمہیں جو عطا کرے وہ لے لو، جس کا حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس سے میرا محبوب روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تو آسمانوں سے پرے لا مقام پہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ بہرحال ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ساتوں آسمانوں سے اوپر، اور اس بندہ مومن کا معراج یہ نماز کے اندر ہے۔ نماز اگر خلوص دل سے پڑھی جائے تو جو جلوے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دکھائے وہ دل کی آنکھوں سے اللہ اس کی کوئی جھلک مومن کو دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص و محبت کے ساتھ 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم یصلی وخطایاہ مرفوعۃ علی رأسہ۔ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ وہ گناہ سارے اس کے سر پہ لاد دیتا ہے۔ گناہ جسم سے نکل گئے، سر پہ آ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی اس نے سر پہ آٹے کی بوریاں رکھی ہو، 20 کلو کی، 40 کلو کی، جب وہ ایسے جھکے گا، رکوع میں جائے گا، بوری نیچے گر جائے گی، سجدے میں جائے گا، بوری نیچے گر جائے گی۔ بندہ مومن نماز کے لیے جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نکال کر اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے، اور جیسے وہ رکوع و سجدے میں جاتا ہے سارے گناہ وہیں گر جاتے ہیں۔ جب اگلی رکعت میں کھڑا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوا کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم ایک ہی سجدے میں، ایک ہی رکعت میں ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سدا گناہوں سے پاک رکھے، گناہ کی دلدل سے محفوظ رکھے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے فضیلت والا، سب سے شرف والا، سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے جو بندے میں قبر میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، حشر کے دن اس کے کام آئے اور اسے سیدھا جنت میں لے جائے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ، وہ نماز ادا کرنا ہے۔ سب سے افضل عمل نماز ادا کرنا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا یا نبی اللہ نماز کے بعد پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا پھر نماز سب سے افضل ہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ 2 مرتبہ نماز ہو گئی، تیسری مرتبہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا ثم الصلاۃ، پھر نماز افضل ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے تو پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، چوتھی مرتبہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے۔ گویا کہ جہاد سے نماز 3 درجے افضل ہے، افضل افضل افضل، پھر جا کے کہیں جہاد کا درجہ آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب تک گھر واپس آتا ہے نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں، قدم قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایمان والے تو بھی جب مسجد میں آتا ہے قدم قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ نیکی مل رہی ہے، قدم قدم پہ درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اور جمعہ میں تو اللہ رب العزت نے اور مہربانی فرما دی، جو جمعہ کے دن گھر سے نکل کر مسجد میں آتا ہے اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کی نمازوں اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز سے محبت عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کی یا نبی اللہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میرے لیے کھل جائے، میدان حشر میں مجھے جنت کی نوید مل جائے، جنت کے دروازے کشادہ ہو جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ربیعہ۔ وہ سرکار کو تہجد کے وقت وضو کرواتے تھے۔ تہجد کے وقت وہ پہلے اٹھ کھڑے ہوتے اور انتظار کرتے سرکار کو کیسے وضو، کب تشریف لائیں وضو کرائیں۔ تہجد کو وہ آپ کو وضو کرواتے۔ شاید موسم ٹھنڈا ہوگا، ایسے لفظ تو نہیں ہے، لیکن شاید موسم ٹھنڈا ہوگا اور انہوں نے پانی ذرا نیم گرم کر دیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ جب انہوں نے پانی ڈالا تو آپ کو کچھ سکون ملا۔ فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ آج کیا مانگتا ہے۔ اگر ہم سے کہے کوئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے، ہم کیا مانگیں گے؟ کوئی دولت مانگ لے گا، کوئی کوٹھیاں مانگ لے گا، کوئی سواریاں مانگ لے گا، کوئی اولاد مانگ لے گا، کوئی اور چیزیں مانگ لے گا۔ لیکن اس صحابی نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جو خدمت مجھ سے یہاں لے رہے ہیں جنت میں بھی یہی خدمت کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ فرمایا اب غیر ذالک کا کچھ اور بھی چاہیے؟ نہیں یا رسول اللہ یہی ٹھیک ہے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، قیامت کے دن جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، غلامی مل جائے، اور کیا چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے کرنا، نمازیں زیادہ پڑھنا، نمازیں زیادہ پڑھنا، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ اللہ کا ورد کرنا۔ تو آج بھی بندہ مومن جو نماز پڑھتا ہے خلوص دل سے پڑھتا ہے، اپنے آپ کو محروم مت سمجھے، وہ قیامت کے دن شہ کونین کے قدموں میں ہوگا۔ ایمان والے تجھے تو بڑی نوید سنائی ہے، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کا امتی بننے کے لیے بڑے بڑے ترستے رہے ہیں۔ یہ تو بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم سب کو محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا ہے۔ ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ قیامت کا دن ہوگا،
بڑا مجمع ہوگا، اولین و آخرین سب ہوں گے، اپنی ہی امت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، سب لوگ اٹھیں گے، یا رسول اللہ میں وہاں قیامت میں آپ کے دامن سے لپٹنا چاہتا ہوں، میں قیامت کے دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں قیامت کے دن آپ کی میت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرو، تیری میری ملاقات ہو جائے، ہم اکٹھے چلے، تو پھر سجدے زیادہ کیا کرو، نمازیں زیادہ پڑھو، جتنی زیادہ نمازیں پڑھو گے اتنے ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے عجب نظام بنایا ہے اس امت کے لیے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وضو کرتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جس نے وضو کیا، اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے آج سے پہلے، اس نماز سے پہلے، وضو سے پہلے جتنے گناہ ہیں اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک سجدہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ امت قیامت کے دن سب سے آگے ہوگی، یہ امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی۔ امت محمد مصطفیٰ یہ قیامت کے دن سرکار کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور اپنی رحمت اور برکتوں سے سرکار انہیں جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہم تو ہیں وہ امتی آپ کے جو قیامت تک پیدا ہوں گے جنہیں آپ نے دیکھا تک نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، وہ آپ قیامت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے ایک مثال دی، اس وقت گھوڑے ہوا کرتے تھے، فرمایا گھوڑے ہوں سیاہ گھوڑے، سیاہ گھوڑے ہوں، 100-200 سیاہ گھوڑا ہے، ان میں 10-15 گھوڑے ایسے ہوں جس کا یہ چہرہ سفید ہو اور 4 ٹانگیں سفید ہو، جس کا چہرہ سفید ہو، 4 ٹانگیں سفید ہو، وہ کالے گھوڑوں میں نظر آ جائے گا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ دور سے پہچانا جائے گا۔ فرمایا یہی حالت میری امت کی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، صرف اس امت کے لیے ہوگا کہ اس کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور ایمان والا ان چمکتے ہوئے نور والے اعضاء کے ساتھ میدان حشر میں آئے گا، لوگ دیکھتے جائیں گے اور کہیں گے یہ محمد مصطفیٰ کا امتی جا رہا ہے، یہ آقا دو جہاں کا امتی جا رہا ہے، یہ حضور خاتم النبیین کا امتی جا رہا ہے۔ آؤ آج خلوص دل سے وضو کرو۔ نماز پڑھنے کے لیے 2 فائدے ہیں، ایک تو اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا، دوسرا قیامت کے دن رب تعالیٰ نور عطا فرما دے گا۔ تو یہ اس کی نشانی ہوگی، جنتی کی نشانی، کہ اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہے 14ویں رات کی طرح، اور اس کے یہ اعضائے وضو بھی چمک رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک عمل تھا، اپنی ایک سوچ تھی۔ آپ ایک دن وضو کر رہے تھے تو وضو کرتے کرتے ایک آدمی پیچھے کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت یہاں تک دھونے کے بجائے یہاں تک دھو رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت جی یہ کیسا وضو؟ فرمایا تم یہاں تھے، اگر تم یہاں ہوتے میں ایسا نہ کرتا، میں تو اس لیے کر رہا ہوں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں وہاں تک اللہ تعالیٰ زیورات پہنا دے گا مومن کو۔ اور میں چاہتا ہوں اوروں کو یہاں تک ہو تو میں غلام کے یہاں تک آ جائیں۔ ایمان والے تو بھی آ جا، سچے دل سے اللہ کے محبوب کی غلامی کر لے، انشاءاللہ رب تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا ما من مسلم یتوضا، جو مسلمان وضو کرتا ہے، وضو کرتا اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اعلیٰ طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، وہ نماز کے بعد یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوا ہو۔ آئیے نماز سے محبت کیجئے، اس نماز سے پیار کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔
غور کیجئے، پہلی امتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کے پاس کوئی نیکی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں، قبر میں چلا جائے گا، قبر میں چلا گیا، فرشتے اس سے پوچھتے ہیں او تیری کوئی نیکی؟ کہنے لگا کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ فرشتے کہیں گے سوچ لے، کوئی نیکی نہیں۔ کہنے لگا کاروباری آدمی تھا، میں لوگوں کو ادھار پہ اپنا سامان بیچتا تھا، یوں کپڑا بیچتا تھا، یوں سمجھ لیجئے میں نے اپنے کرندوں سے کہا تھا کہ لوگ دیتے ہیں، پیسے لے کے آتے ہیں، سامان لے جاتے ہیں، اگر کسی وقت ایسا ہو کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو سامان دے دینا، درگزر کرنا، درگزر کرنا، درگزر کرنا۔ میری یہ عادت تھی، ابھی فرشتے کچھ پوچھنے ہی والے تھے، جیسے وہ کہہ رہا تھا درگزر کرنا، درگزر کرنا، درگزر کرنا، اور اسے معاف کرنا، اسے معاف کرنا، اسے معاف کرنا، کچھ نہ کہنا، نیلی چھت والے نے آواز دی فرشتوں اس سے بھی درگزر کر دو، درگزر کر دو، درگزر کر دو۔ او مومن تو آ تو صحیح، محمد مصطفیٰ کا سچا غلام بن تو صحیح، انشاءاللہ جیسے تو قبر میں جائے گا، قبر میں تو بعد میں جائے گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے تجھے پہلے نواز دے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت سے آپ حضرات میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ شہ کونین کا دیدار ہو جائے؟ سبحان اللہ، ہر ایک کا جی چاہتا ہے۔ کون مومن ہے وہ کہتا دیدار کیوں نہ ہو، دیدار ہو جائے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آیا، آپ کی اہلیہ محترمہ وہ رونے لگیں، آپ نے آنکھ کھولی، آخری وقت تھا، سانس اکڑ رہا تھا تو وہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی واہ ربا، ہائے افسوس، آپ جا رہے ہیں دنیا سے، میں اکیلی، میں بیوہ ہو جاؤں گی اور اس وقت میرا کون پرسان حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا او تیرے لیے ہوگی یہ مصیبت، وا تربا، او بڑا خوشی کا مقام ہوگا، کل جب میں کمرے میں جاؤں گا قبر میں، غدن نل کا محمدن و احبا، کل سرکار کا بھی دیدار ہو جائے گا، سرکار کے یاروں کا بھی دیدار ہو جائے گا۔ تو مومن قبر میں جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا دیدار بھی کرواتا ہے، رب تعالیٰ محبوب کے یاروں کا دیدار بھی کرواتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبروں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ نعمتیں دے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ جو پکا نمازی ہے، پکا نمازی، نمازیں پڑھتا ہے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑتا، وہ جب قبر میں جائے گا اسے دفن کریں گے، دوپہر کو دفن کریں، عصر کو دفن کریں، 10 بجے دفن کریں، رات کو دفن کریں، آخری پہر دفن کریں، جب وہ قبر میں جائے گا اینٹیں برابر کر دیں گے نا، اوپر سے لوگ مٹی ڈال دیں گے، اسے یوں محسوس ہوگا جیسے سورج غروب ہونے والا ہے۔ قبر میں اسے یوں دیکھا کہ جیسے سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے آ جائیں گے، کہیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اور کہے گا ٹھہرو اور میری عصر دی نماز جاندی پی، پہلے نماز تے پڑھ لینے دیو، ٹھہر جاؤ، میری نماز عصر کی جاری میں، دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ فرشتے کہیں گے جو یہاں بھی نمازیں نہیں چھوڑتا اس سے سوال کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ فوراً قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، قبر کو نور والا کر دیا جاتا ہے، قبر کو رحمت والا کر دیا جاتا ہے۔ ایمان والے آ جا، ایسے اعمال کر لے کہ جب تو قبر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرا استقبال کرنا شروع کر دے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، قبر میں فرشتے آتے ہیں، سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سوالوں سے فارغ ہو جاتا ہے سوال کا جواب دے دیتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اللہ وہاں تک قبر کو کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ عالم الغیب کی باتیں ہیں، اس جہاں کی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ساتھ قبر ہے، دوسری قبر ساتھ ہے، لیکن نبی نے ارشاد فرمایا اس کی قبر کھول دی جاتی ہے،
وہ جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے، اور کسی کی بات ہو رہا ہو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آمنہ کے لال کے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ او مومن تو سچا مومن بن تو صحیح، انشاءاللہ تو قبر میں بعد میں جائے گا، محمد مصطفیٰ کا کرم پہلے ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچے دل سے خلوص دل سے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔